میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے اس دوران، بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ، مسلمان پناہ دیں گے. ادھر آئے ہیں، ادھر مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو ہمارے حوالے کرو. کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی. غیرت مند آدمی کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں، وہ تو اور ظلم کریں گے. یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ، اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ابھی تو معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے، ویسے دے نہیں رہا یہ شرافت سے. اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں، اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنا خاندان، تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لیے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا. تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا، تو دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے، دوسرے کا مال کھانے کے لیے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں نا، اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت، اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا کہ بھئی مجھے پناہ مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا، فائدہ کی کے باوجود نہیں توڑا. تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے. تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو بھائی؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا، ان کے حوالے کر دیا. وہ تین بندے آئے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ان کو، وہ گرفتار کر کے لے گئے. حضرت ابو جندل تھے ہوشیار، ایک تو ایمان پکا تھا. انہوں نے کہا نبی جو کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں. ایمان مضبوط تھا، نہ مرتد ہوئے نہ اسلام سے پھرے. انہوں نے کہا کہ مشرکین کے بارے میں سوچا کہ نبی کا معاہدہ ہے نا تم سے، میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، دل میں سوچا. پھر ایک چال چلی. وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، 2 تھے یا 3 تھے مجھے بھی یاد نہیں، ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا ہاں، اور مکھن لگانا شروع کیا. یہ مکھن اچھا والا مکھن تھا، یہ کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائیں اس کو. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتا ہے. کہا ایسی خوبصورت تلوار یار، یہ وہ، اس نے پکڑا دی. وہ زبردست، چیک کر کے دیکھو. جیسے ہی آئی ہے ہاتھ میں، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اسی کی گردن اڑا دی انہوں نے. دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا، ساحل سمندر پہ، وہاں جا کے قرار ڈالا کہ جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا، جو مسلمان ہوتا، ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں، تو وہ سارے ادھر ہی چلے جاتے. ادھر پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نبی کا ہے نا، نبی کا، ہمارا تھوڑی کوئی، ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں. تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے، انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیا خود بخود ہی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا، وقتی نقصان ہوتا ہے، نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے، بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے 2 نمبر
پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے.